بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ یوکرین کی ایک بہت بڑی درینہ خواہش جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں، یوکرین کی ایئر فورس کے پاس اس وقت جتنے بھی جہاز ہیں سارے سوویت ایرا کے بنے ہوئے ہیں۔ یوکرین پہلے بھی سوویت یونین کا ایک حصہ ہوتا تھا، ایک بہت امپورٹنٹ حصہ تھا، اور سوویت ایرا کے دوران یوکرین کی سرحد جو تھی وہ سارے نیٹو ممالک سے ملتی تھی۔ آپ کہہ لیں کہ سوویت ایرا کے اندر یوکرین فور فرنٹ پہ ہوتا تھا، لیکن جب سے یوکرین کو آزادی ملی تب سے لے کے آج تک یوکرین نے اپنی ایئر فورس کے اندر کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا، اور یوکرین کے پاس آج بھی وہ پرانے MiG-29 اور Su-27 جہاز موجود ہیں۔ رشیا کے اس کے ساتھ تعلقات پہلے تو ٹھیک تھے، لیکن بعد میں اس کے تعلقات رشیا کے ساتھ خراب ہو گئے، اور یوکرین نے اپنی ایئر فورس کے اندر کوئی خاطر خواہ اضافہ بھی نہیں کیا، اور جس کا خمیازہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج یوکرین بھگت رہا ہے۔ اب جب رشیا نے یوکرین کے اوپر چڑھائی کر دی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ کیا اس کے اندر یوکرین کا اپنا قصور تھا کہ وہ نیٹو کنٹریز کے پیچھے لگا اور اس نے رشیا کے ساتھ بگاڑ لی؟ یہ ایک پولیٹیکل بات ہے، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو یوکرین نے اپنے دفاع کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دی، اور آج جب اس کی ایئر فورس کو جہازوں کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی جنگ اس وقت رشیا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو یوکرین کی ایئر فورس کو جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ان جہازوں کی کمی ہے۔ اب وقتی طور پہ ایک شارٹ پیریڈ کے اندر یا تو یوکرین دنیا کے ممالک سے یہ MiG-29 جہاز مانگ سکتا ہے۔ اب یوکرین کی گورنمنٹ اس وقت دنیا کے تمام ممالک سے جنگی جہاز مانگ رہی ہے، خاص طور پہ امریکہ سے، پولینڈ سے۔ خیر، پولینڈ کا اپنا بھی انٹرسٹ ہے اس کے اندر۔ پولینڈ یہ چاہتا ہے کہ مین لینڈ رشیا اور پولینڈ کے درمیان یوکرین کی اسٹیٹ موجود رہے، اور یوکرین رشیا اور پولینڈ کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ کا کام کرے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ یہ پولینڈ کا انٹرسٹ ہے کہ یوکرین کی جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے وہ قائم رہے، اور اسی وجہ سے پولینڈ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ودن ڈیز یوکرین کی ایئر فورس کو MiG-29 فلکرم جہاز دینے جا رہے ہیں۔ پولینڈ کے پریزیڈنٹ نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ پہلے 4 MiG-29 جہاز ہم یوکرین کو دینے جا رہے ہیں اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان MiG-29 جہازوں کی ڈیلیوری یوکرین کو تھوڑا لیٹ ہو سکتی ہے، لیکن پولینڈ کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر یہ 4 جہاز یوکرین کے حوالے کر دیں گے، اور یہ یوکرین کی ایئر فورس کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا۔ پولینڈ کے پریزیڈنٹ کا کہنا یہ تھا کہ 4 جہاز ہمارے پاس بالکل تیار حالت میں پڑے ہوئے ہیں، باقی کچھ جہازوں کو ہم جو ہے وہ پریپیئر کر رہے ہیں، ان کی سروس کر رہے ہیں، اور ان کو فلائیبل حالت کے اندر لانے کے بعد ہم تقریباً 11 سے 19 جہاز یوکرین کے حوالے کریں گے۔ اس وقت یوکرین کی ایئر فورس کے پاس تقریباً 28 کے قریب MiG-29 جہاز موجود ہیں۔ دیکھیں، پولینڈ نے اپنی ایئر فورس کو بھی آپریشنل رکھنا ہے، اور پولینڈ کی ایئر فورس کے آپریشنل پلانز ڈسٹرب نہ ہوں، ان کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ لیکن اس وقت پولینڈ کی جو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے وہ یوکرین کا دفاع ہے، کہ کسی طریقے سے یوکرین کی گورنمنٹ جو ہے وہ فال نہیں ہونی چاہیے، اور یوکرین رشیا کے خلاف اپنا مکمل دفاع کرے۔ اور دوسری طرف جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پولینڈ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان FA-50 فائٹنگ ایگل لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کا بھی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے۔ پولینڈ تقریباً 48 کے قریب یہ FA-50 جہاز ساؤتھ کوریا سے پرچیز کرنے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے پولینڈ کی ایئر فورس جو ہے وہاں سے بھی تھوڑا سا تسلی میں ہے کہ اسی سال 2023 کے اندر ان FA-50 جہازوں کی ڈیلیوری پولینڈ کو سٹارٹ کر دی جائے گی، اور پولش ایئر فورس کے جو آپریشنل پلانز ہیں ان میں کوئی ڈیگریڈیشن نہیں آئے گی۔ لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں کہ یہ جو FA-50 فائٹنگ ایگل جہاز ہیں یہ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹس ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے MiG-29 جیسے جہاز کا مقابلہ نہیں کرتے، اس جیسی کیپیبلٹیز نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی اس وقت پولینڈ کا جو مین فوکس ہے وہ یوکرین کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے۔ اور دوسری طرف پولینڈ کو یہ تسلی بھی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پولینڈ کو یہ F-35A اسٹیلتھ فائٹر جیٹس مل جائیں گے، جو ان MiG-29 جہازوں کا مین ریپلیسمنٹ ہوگا، اور ان F-35A جہازوں کے آ جانے کے بعد پولینڈ کی ایئر فورس کو ان MiG-29 جہازوں کی ایز سچ کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اور یہ MiG-29 جہاز یوکرین کے لیے زیادہ بہتر رہیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکرین اس وقت امریکہ سے F-16 جہاز بھی مانگ رہا ہے، پولینڈ خود سے F-16 جہازوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن یوکرین کی ایئر فورس کو F-16 جہاز دینے کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین کے پائلٹس کو پہلے F-16 کے اوپر ٹرین کرنا ہے، جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آسان سے زیادہ اس میں ٹائم زیادہ لگے گا، اور ٹائم جو ہے وہ اس وقت یوکرین کے پاس نہیں ہے، تو ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے اس وقت جو بیسٹ آپشن بنتی ہے یوکرین کے لیے وہ یہ سیکنڈ ہینڈ MiG-29 ہے، جو پرانی وارسو پیکٹ کنٹریز سے اٹھا کے یوکرین کے حوالے کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ MiG-29 جہاز امریکہ کے ویپنز بھی فائر کر سکتے ہیں۔ میں نے پچھلی 1-2 ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت 3 قسم کے ایسے امریکن ویپنز ہیں جو یہ MiG-29 جہاز یا تو فائر کر سکتا ہے یا آنے والے دنوں میں اس قابل ہو جائے گا کہ ان کو فائر کر سکے۔ اگر اسی وقت دیکھا جائے تو یوکرین کے MiG-29 جہاز AGM-88 اینٹی ریڈیشن میزائل استعمال کر رہے ہیں، یوکرین کے MiG-29 جہاز JDAM بامز استعمال کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر یوکرین کے MiG-29 جہاز AMRAAM میزائل بھی استعمال کر سکیں گے۔
تو جہاں تک ویپنری کی بات ہے، یہ MiG-29 جہاز امریکہ کے مین ویپنز استعمال کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے شارٹ ٹائم کے اندر یہ MiG-29 جہاز یوکرین کی ایئر فورس کے لیے بیسٹ چوائس ہے۔ پچھلے دنوں خبریں یہ آ رہی تھی کہ اگلے 6 ویکس کے اندر پولینڈ یوکرین کو یہ MiG-29 جہاز دے سکتا ہے، لیکن پولینڈ کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 6 ویکس بہت زیادہ ہیں اور ہمیں اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر یہ جہاز یوکرین کے حوالے کرنے پڑیں گے۔ پولینڈ کے ساتھ ساتھ سلوواکیہ اور بلغاریہ بھی اپنے MiG-29 جہاز یوکرین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر ان دونوں کنٹریز کے جہاز بھی یوکرین کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں، امریکنز اس وقت اس بات کی سخت مخالفت کر رہے ہیں کہ یوکرین کو فائٹر جیٹس دیے جائیں، اسی وجہ سے امریکنز F-16 جہاز یوکرین کے حوالے کرنے کے حامی نہیں ہیں۔ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت زیادہ پرووکیٹو بات ہو جائے گی، اور اس وجہ سے رشیا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات بڑھ جائے، جنگ کسی اور طرف چلی جائے۔ لیکن اس وقت پولینڈ کو یوکرین کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پولینڈ کو یہ پتا ہے کہ اگر یوکرین فال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باری پولینڈ کی ہے، اور پولینڈ کسی بھی طریقے سے یوکرین کی گورنمنٹ کو فال نہیں ہونے دینا چاہتا۔ ساتھ ساتھ پولینڈ کی ایئر فورس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے پاس پائپ لائن کے اندر F-35 جہاز موجود ہیں، جو کہ آنے والے دنوں میں اس کو اویلیبل ہو جائیں گے۔ آنے والے دنوں کے اندر اس کو F-50 جہاز اویلیبل ہو جائیں گے۔ تو پولینڈ کی ایئر فورس اس حوالے سے کافی زیادہ مطمئن ہے کہ اس کے اپنے آپریشنل پلانز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ MiG-29 جہاز جو اس نے آلموسٹ ریٹائر کر دیے ہوئے ہیں، وہ جلدی سے جلدی یوکرین کے حوالے کر کے ان کو کام کے اندر لے کے آیا جائے، ان کو رشیا کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔